2011 کے اوائل میں عرب بہار کے نام سے اٹھنے والی تحریک نے جہاں مشرق وسطی کے متاثرہ ممالک کو خطرے کی لپیٹ میں لیا، وہاں اس کا منفی اثر مسئلہ فلسطین پر بھی پڑا۔ انقلاب بہار سے قبل عرب دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ فلسطین میں یہودی آباد کاری اور فلسطینیوں پر تسلسل سے ڈھایا جانے والا ظلم و ستم تھا، لیکن لیبیا، یمن، مصر اور بالخصوص شام میں اپنوں کی طرف سے رقم کی جانے والی ظلم کی داستان نے صہیونی مظالم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جس کے بعد انقلاب بہار کے متاثرہ ممالک کی طرف توجہ مرکوز ہونا فطری امر تھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ امرائے عرب نے اس طرح مسئلہ فلسطین کو سرد خانے میں ڈال دیا جیسے انہیں پہلے سے کسی عرب بہار کا انتظار تھا، تاکہ ان کی اس مسئلہ پر دیے جانے والے رسمی بیانات سے بھی جان چھوٹ جائے۔ دوسری طرف عرب بہار کی طرف توجہ مبذول کرنے والی مشرق وسطی کی بڑی طاقتوں نے متاثرہ ممالک کے مسئلے کو بھی حل کرنے سے زیادہ اسے بگاڑا ہے۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مسئلہ فلسطین کو تاکہ نسیان میں رکھنے سے دیگر ممالک کو کچھ فائدہ ہوا۔ اگر عرب سربراہان اسرائیل کو ٹف ٹائم دینے کی جرأت نہیں رکھتے تھے تو کم از کم اس اہم ایشو کی وجہ سے اپنی ناراضگی کو برقرار رکھتے، لیکن معلوم نہیں انہیں کیا سوجھی اور وہ لگے اسرائیل سے پینگے بڑھانے۔ ایک عرصہ خفیہ روابط رکھنے کے بعد اب اعلانیہ دورے ہونے لگے ہیں اور مسئلہ فلسطین کے چیمپئن اسرائیل کے ساتھ مصالحت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ واحد عرب ملک مصر، جس نے فلسطین کے لیے اسرائیل سے جنگ بھی کی اور جس پر فلسطین کو سب سے زیادہ اعتماد تھا، اس وقت سب سے زیادہ اسرائیل کے قریب ہے۔ عرب مبصرین کا کہنا ہے کہ السیسی اور نیتین یاہو کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت سے لگتا ہے کہ اب معاملہ قربت سے کہیں بڑھ کر محبت تک پہنچ چکا ہے، اور السیسی ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امریکہ اور یورپین ممالک ان کی حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ السیسی کا اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کس طرح اپنی حکومت بچا کر اسے طول دیا جائے۔ وہ اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے بڑی سے بڑی قیمت چکانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسرائیلی امور کے ماہر سلطان العجلونی کے مطابق مصر میں فوجی حکومت کا مقصد ہی حماس کو کمزور کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اپنے لیے مصر کو خدا کی طرف سے عطیہ سمجھتا ہے اور اسے خطے میں اپنا اہم حلیف قرار دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے قاہرہ کے تل ابیب سے جو تعلقات خفیہ تھے وہ اب منظر عام پر آ گئے ہیں، اور السیسی حکومت نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کوئی راز نہیں رہے، اور یہ کہ دونوں ممالک میں تعلقات دن بدن مضبوط ہوں گے۔ خاص طور پر سینا میں داعش کے خلاف دونوں ملک مل کر لڑیں گے۔ سلطان العجلونی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے والا واحد ملک اور سب سے مضبوط فوج رکھنے والا عرب ملک اگر اس طرح اسرائیل کے آگے بچھ گیا ہے تو دیگر عرب ممالک سے اب کیا توقع رکھی جائے۔ اب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ جلد ہی اسرائیل کے وزیر اعظم نیتین یاہو مصر کا سرکاری دورہ کرنے والے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے مصر کے مقابلے میں ترکی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ مصر نے مسئلہ فلسطین کو پس پش ڈال دیا ہے اور اب ہماری ساری امیدیں صرف اور صرف ترکی سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ عرب اور اسلامی ممالک کی طرف سے مسئلہ فلسطین پر سرد مہری کا اسرائیل خوب فائدہ اٹھا رہا ہے اور فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو پے در پے انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے رواں ہفتے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا فلسطین کو فراموش کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ عالمی سرمایہ دارانہ ریاستوں اور طاقتوں کی سفارتکاری اور سودے بازی میں شاید اس سلگتے ہوئے مسئلے کو فراموش کرنے میں ہی اس نظام کے پالیسی سازوں اور منصوبہ کاروں کا مفاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ہفتے قبل عالمی سرچ انجن گوگل کی جانب سے گوگل میپ ایپلیکیشن میں نقشے سے فلسطین کا نام نکال کر اسرائیل کا نام شامل کر دیا گیا ہے، جس پر فلسطینی عوام اور سماجی حلقوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ فلسطین
فلسطینی سماجی کارکنوں کی طرف سے جہاں ایک طرف گوگل کے اس اقدام کو صہیونی ریاست کی طرفداری قرار دیا گیا ہے، وہیں ساتھ ہی ایک آن لائن مہم شروع کی گئی ہے جس میں گوگل میپ میں اسرائیل کی بجائے فلسطین کا نام شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سماجی کارکنوں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کو دنیا کے 136 ملکوں نے تسلیم کر رکھا ہے، مگر اس کے باوجود گوگل جیسی عالمگیر کمپنی کا فلسطینی ریاست کے وجود سے انکار حیران کن ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ریاست نے فلسطینی کالونیوں میں قائم سکولز بھی بند کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کی براہ راست ہدایت پر مشرقی بیت المقدس میں الخان الاحمر پرائمری سکول بند کر دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر بھی نہ سلامتی کونسل ٹس سے مس ہوئی اور نہ ہی عرب لیگ یا OIC کی غیرت جاگی۔ بان کی مون اپنے روایتی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار تک نہ کر پائے۔ کیا عالمی طاقتوں کی طرف سے مسئلہ فلسطین کو سرد خانے میں ڈالنے پر اسلامی ممالک نے بھی سمجھوتا کر لیا ہے؟ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔